السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا وملجانا محمد وبارك وسلم وصل عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على روضة محمد في الرياض وصل على بلد محمد في البلاد وصل على قبر محمد في القبور وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على روح محمد في الأرواح۔ گرامی قدر معزز حاضرین، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے 2 مقامات سے 2 آیت کریمہ تلاوت کی ہیں۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ وہ ذات بزرگ و برتر مجھے اس کی روشنی میں صحیح کہنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ رب العزت کے ذات اس مختصر وقت میں جو کچھ کہا سنا جائے، اس کہنے سننے کو محض اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کی نجات اور ہدایت کا، مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ میری آج کی مختصر گزارشات کا موضوع اور عنوان گزشتہ 2 جمعوں سے مسلمان کے حقوق کیا کیا ہیں ان کی تفصیلات چل رہی تھی۔ میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت نے احادیث میں سے جو مسلمان کے مسلمان پر حق ہیں انہیں ڈھونڈ کر یکجا جمع کیا تو 40 حق ہیں ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر، جنہیں پورا کرنے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں حکم ہے۔
گویا یہ حق اگر ہم مسلمان کے جو اللہ نے ہمارے ذمے رکھے ہیں ہم انہیں پورا کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے اجر و ثواب کا ذریعہ ہے، اور اگر ہم اس حق کو پامال کرتے ہیں، حق تلفی کرتے ہیں، تو یہ ہماری پکڑ کا باعث ہے۔ گزشتہ جمعے مسلمان کی سفارش کو قبول کرنا، مسلمان کی معاونت کرنا، یہ بیان کیا گیا تھا۔ فرمایا کہ اسی طرح ایک حکم اور ایک حق ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ ہے کہ وہ اس کی معذرت کو قبول کر لے، یعنی اگر کسی مسلمان سے کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہو اور اپنی کمی کوتاہی پر وہ نادم اور شرمندہ ہو کر دوسرے مسلمان سے یہ کہتے ہیں کہ مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، تو فرمایا اس کی معذرت کو قبول کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ آج اس معاملے میں بھی ہم سے بہت کوتاہیاں ہوتی ہیں، ہم مسلمان کی معذرت کرنے کو بھی نظر انداز کر دیتے ہیں، اور اسی طرح اس بات کا حکم ہے کہ مسلمان کو مسلمان سے تعلق نبھانا چاہیے، قطع تعلقی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کسی وجہ سے کوئی رنجش ہو بھی گئی تو 3 دن سے زیادہ اس کو نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ اس کو ختم کر دینا چاہیے۔ اسی طرح ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ہاں اگر مہمان کی حیثیت سے جاتا ہے تو اس کی مہمان نوازی کرے۔ تو جہاں تک مسلمان کی معذرت کو قبول کرنے کا تعلق ہے، بہت دفعہ ہم ایک دوسرے کی باتوں سے اس قدر دل برداشتہ ہو جاتے ہیں کہ یہ تک کہہ دیتے ہیں کہ میاں اب میرا آپ کا رشتہ ختم، نہ میں آپ کا منہ کبھی دیکھوں گا، نہ آپ میرا منہ کبھی دیکھنا، نہ میں آپ کے جنازے میں شریک ہوں گا، نہ آپ میرے جنازے میں شریک ہوں، میری آپ کی خوشی غمی ختم ہو گئی۔ یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور دوسرا مسلمان معذرت بھی کر رہا ہے، معافی مانگ رہا ہے، کہتے جاؤ جاؤ چھوڑو بس، نہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے جو مسلم معاشرہ تھا وہ صحابہ کرام کا تھا، صحابہ کرام کی جماعت تھی، اور صحابہ کرام کی جماعت وہ جماعت ہے کہ جس کی نوک پلک اللہ اور اس کے رسول نے درست فرمائی۔ میں اس بات پر یہ جو آیتیں پہلے میں نے تلاوت کی ہیں، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، ان کا پس منظر عرض کرتا ہوں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں۔ آپ نسبت دیکھیں کتنی اونچی نسبت ہے۔ صدیق اکبر کی بیٹی ہیں، حضور علیہ السلام کی اہلیہ ہیں۔ آپ پر الزام لگایا زنا کا، الیاذ باللہ، منافقین نے پروپیگنڈا شروع کر دیا اور اتنی ہوا دی کہ مدینے میں اس بات کو پھیلا دیا۔ اس بات کو میں پورا واقعہ نہیں ذکر کرنا چاہتا، اختصار کے ساتھ اس بات کو مسلمانوں نے سنا۔ جب منافقین نے تذکرے شروع کیے تو مسلمانوں نے سنا۔ بعض مسلمان تو وہ تھے جنہوں نے سنا اور فوراً جھٹک دیا، کہا کہ نہیں یہ الزام ہے، اس سے بڑا دجل نہیں۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ اللہ کے نبی کی اہلیہ پر بہتان عظیم ہے، توجہ ہی نہیں دی۔ اور بعض وہ تھے جنہوں نے سنا خاموش رہے، کوئی رائے قائم نہیں کی، نہ تکذیب کی نہ تردید کی، خاموش ہو گئے۔ اور چند ایک وہ لوگ تھے جنہوں نے منافقین کی ہاں میں ہاں ملا دی، کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، ایسا ہی ہوا۔ اب ان میں سے ایک تھے حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ غریب صحابی تھے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی کفالت کیا کرتے تھے، ان پر خرچ کیا کرتے تھے۔ یہ غریب تھے، ان کے گھر کا گزر بسر نہیں چلتا تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلہ رحمی کے طور پر ان پر خرچ کرتے۔ تو یہ جو حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ایک تو صدیق اکبر کے رشتہ دار، دوسرا ان پر صدیق اکبر خرچ کر رہے ہیں، اور بیٹی بھی صدیق اکبر کی ہے، اور ہے بھی حضور کی محترمہ، حضور کی زوجہ محترمہ امہات المؤمنین۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا لی کہ آئندہ میں مصطح پر خرچ نہیں کروں گا، ان کی معاونت نہیں کروں گا۔ اس سے ذرہ برابر بھی لحاظ نہ آیا، رشتہ داری کا خیال کرتا، میں اس کے ساتھ معاونت کرتا ہوں، اس بات کو دیکھ لیتا، میری بیٹی دیکھ لیتا، کچھ بھی نہ صحیح حضور کی زوجہ محترمہ کا پاس کر لیتا۔ قسم کھا لی کہ آئندہ میں مصطح پر خرچ نہیں کروں گا۔ اب مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے توبہ کر لی، ان پر حد لگی، کوڑے لگے، حد قذف، جھوٹا الزام لگانے کی، توبہ کر لی۔ جب توبہ کر لی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ابھی بول چال نہیں، خرچ بھی نہیں ہو رہا ان پر،
تو اللہ تعالیٰ بیچ میں آ گئے، اللہ درمیان میں آ گئے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ سفارش کر رہے ہیں ان کمزوروں کی جن سے یہ غلطی ہوئی، جن سے یہ گناہ ہوا، ان کی سفارش کر رہے ہیں۔ اور کس سے کر رہے ہیں؟ صدیق اکبر سے۔ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ فرمایا کہ زیب نہیں دیتا، لائق نہیں، شایان شان نہیں، جو آپ میں فضل والے ہیں، کمال والے ہیں، عظمت والے ہیں، مقام والے ہیں، مرتبے والے ہیں، کہ وہ قسم کھا لیں کہ آئندہ سے کمزوروں پر، ضعفاء پر، مساکین پر، مہاجرین فی سبیل اللہ پر خرچ نہیں کریں گے۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم پسند نہیں کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کریں اس پر کہ تم انہیں معاف کر دو؟ یہ آیتیں اتریں کہ ان کی معذرت کو قبول کر لو۔ جب اللہ نے قبول کر لیا، آپ بھی قبول کر لو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اٹھ کے کھڑے ہو گئے، بلا کیوں نہیں، کیوں نہیں، کیوں نہیں، میں اللہ کی مغفرت کا، بخشش کا، اس کی رحمت کا محتاج ہوں۔ اپنی قسم توڑ دی، کفارہ بھی دیا، اور پہلے سے زیادہ ان پر خرچ کرنا شروع کر دیا، پہلے سے زیادہ خرچ کرنا شروع کر دیا، اور پھر زندگی بھر پہلے سے زیادہ ان پر خرچ کرتے رہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں یہ تعلیم دی۔ اب دیکھیں غلطی کتنی بڑی ہے، نسبتیں کتنی ہیں، لیکن جب غلطی پر ندامت اور شرمندگی ہو گئی، اللہ نے معاف کر دیا، تو اب فرمایا کہ آپ بھی، تمہارا انما المؤمنون اخوہ، وہ آپ کا بھائی ہے، آپ بھی معاف کر دیں۔ صرف معاف ہی نہیں کریں، جیسے پہلے اس کے ساتھ برتاؤ کرتے تھے اس سے بڑھ کر ہونا چاہیے، اس سے بڑھ کر کے کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم فرمائی کہ مسلمان کا بھائی ہے، اگر وہ سفارش کرے تب بھی اس کی سفارش قبول کریں، اگر کسی غلطی پر وہ معذرت کرے تو اس کی معذرت کو بھی قبول کر لیں، دل میں کینہ رکھ کے نہ بیٹھے۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو اللہ اور اس کے رسول کے ہاں آپ جرمدار ہوں گے۔ اور پھر فرمایا اگر کبھی وہ تمہارے پاس آئے مہمان کی حیثیت سے، اس کی مہمان نوازی کریں۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، اس کو عزت دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، مجلس میں بیٹھے ہیں، ایک شہزادوں کی اولاد حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی تشریف لائے، دیکھا کہ جگہ بھری ہوئی ہے اور بیٹھنے کی جگہ نہیں۔ آپ صلی اللہ وہ دروازے پر کھڑے ہو گئے، جوتوں جہاں رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا کہ شاید کوئی جگہ ہو۔ جب کوئی جگہ نہیں دکھی تو آپ نے اپنی چادر مبارک اتاری اور اتار کر ان کی طرف بڑھا دی، فرمایا اس کو بچھائیں اور اس پر بیٹھ جائیں۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ایمان تھا، عشق تھا، اور عشق آداب محبت خود سکھا دیتا ہے۔ فوراً اس صحابی نے چوما، آنکھوں سے لگایا، سینے سے لگایا، سر پہ رکھا، کہا یا رسول اللہ میں اس لائق نہ تھا جتنی عزت آپ نے مجھے بخشی ہے، بس آپ کی مجلس میں جوتوں میں جگہ مل جانا یہی میری سعادت ہے۔
صحابی فرمانے لگے دوسرے، یا رسول اللہ، فرمایا کہ یہ ایک مہمان ہے، عزت دار ہے، اس کو حق دینا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک صحابی تھے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں بیٹھے تھے، تو جگہ بھی چھوڑی اور انہیں تکیہ دے دیا، تکیہ کہ اس تکیے سے ٹیک لگا لیں۔ وہ خوش ہوئے اور فرمایا کہ اللہ کے نبی نے سچ فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ کیا بات فرمانا چاہ رہے ہیں؟ کون سی بات ایسی ہے جس پر آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے سچ فرمایا؟ فرمایا کہ اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا، جس نے دین کی نسبت سے، کلمے کی نسبت سے اپنے مسلمان مہمان کا اکرام کیا، اس اکرام کرنے پر اللہ اس کی مغفرت فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی عنایات دیکھیں، یعنی اگر ہم چاہیں تو اللہ تعالیٰ کی عنایات، نوازشات، اللہ کا قرب لمحہ بلمحہ، ایک ایک قدم پر ہم سمیٹ سکتے ہیں۔ یعنی کوئی مشقت اٹھانی پڑی کچھ بھی نہیں، اتنی سی بات پر کہ ایک مہمان آیا، ابھی ہم نے اس کو کچھ کھانے کے لیے پیش نہیں کیا، صرف عزت سے بٹھایا اور اس کو تکیہ دے دیا اور وہ خوش ہو گئے۔ اس پر فرمایا کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، جو مہمان کو خوش کر دے اللہ اس کی مغفرت فرما دیتی۔ فرمایا کہ اسی طرح مسلمان بھائی اسے ہدیہ دیا کریں، یہ بھی مسلمان کا حق ہے، اور ہدیے کا جواب بھی دیا کریں۔ یعنی تمہیں اگر کوئی ہدیہ دیتا ہے آپ بھی اس کو ہدیہ دیں، اور ہدیہ دینے میں یہ ضروری نہیں کہ ہم جائیں تو مٹھائی کا ڈبہ ہی لے کے جائیں، کیک ہی لے کے جائیں، نہیں۔ مفتی پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک صاحب تھے، تو جب بھی وہ میرے پاس آتے تو نہ تو مٹھائی کا ڈبہ، نہ کوئی کیک، نہ فروٹ، وہ میرے پاس کیا لاتے؟ وہ میرے پاس لکھنے کے لیے کاغذ لے کے آتے۔ یعنی انہیں پتا تھا کہ میرا لکھنے پڑھنے کا کام ہے، مجھے کاغذ کی ضرورت رہتی ہے، تو وہ میرے لیے کاغذ لے کے آتے، کبھی میرے لیے سیاہی لے کے آتے، کبھی میرے لیے قلم لے کے آ جاتے، اور کبھی وہ گھڑنے والے قلم وہ لے کے آ جاتے۔ فرماتے ہیں میرے دل سے اتنی دعائیں نکلتی کہ اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضور علیہ السلام کے پاس ایک صحابی گاؤں سے آتے، گاؤں سے، تو گاؤں سے جب آتے تو حضور کے ساتھ سامنے حضور کے پاس سبزیاں لے آتے، کبھی کوئی سبزی لے آئے تھوڑی سی، کبھی کوئی سبزی لے آئے تھوڑی سی، کبھی کوئی سبزی لے آئے تھوڑی سی۔ حضور علیہ السلام بہت خوش ہوتے، اور حضور فرماتے یہ ہمارا دیہاتی دوست ہے، یہ ہمارے لیے دیہات کے تحفے لاتا ہے۔ اور جب وہ اور ساتھ میں بیچنے کا سامان کچھ لے آتے، وہ بازار میں جاتے اور بازار میں جا کر کے چیزیں بیچ دیتے، پھر جب وہ اس چیزیں بک جاتی واپس جانا ہوتا تو حضور سے ملنے آتے کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں، اب میں گاؤں واپس جا رہا ہوں۔ آپ علیہ السلام خوش ہوتے اور شہر کے تحائف آپ انہیں دے دیتے، شہر کی جو ضرورت کی چیزیں وہ انہیں دے دیتے، اور بہت محبت فرماتے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دین ہمارا، یہ مسلمان کے حق اگر ہم روزمرہ کی زندگی میں ان چیزوں کو دیکھنے لگیں، اپنے مسلمان بھائی کو عزت دیں، یہ سمجھ کر کہ اللہ نے اس کا ہم پر حق رکھا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا مسلمان پر احسان کرو اور مسلمان کے مال کی حفاظت کرو، مسلمان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ یہ حضور علیہ السلام نے حق 40 حق بتلائے ہیں، 40 حق
اب سوچیں اگر ہم 40 حق ایک مسلمان کے یاد کر کے لمحہ بلمحہ ان کو پیش نظر رکھ کر کے ہم زندگی گزاریں تو آپ یقین جانیں پورا محلہ آپ کا گرویدہ ہو جائے گا، پورا معاشرہ آپ سے محبت کرنے لگے گا، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔